بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح ان کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک پوری سورت نازل ہوئی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جزاک اللہ۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس صورت میں مذمت اتری تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصہ میں آپے سے باہر ہو گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں کہ کسی کی ہجو کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھری اور بکتی جھکتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتی پھری، مگر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم پاک سے باہر جانے لگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ اس واقعے کے متعلق پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور اے حبیب، جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ ام جمیل انکھیاری ہوتے ہوئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی سے تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری، مگر وہ آپ کو نہ دیکھ سکی۔ بلا شبہ یہ ایک عجیب بات ہے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بارہا صادر ہوئے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 7 برس قبل، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 33واں سال تھا، یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، مگر ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت یدا نازل ہوئی۔ اس غصہ میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دونوں صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کے معزز لقب سے سرفراز ہوئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے بیاہی گئی تھی، مگر سورہ تبت یدا میں ابو لہب کی برائی سن کر عتیبہ اس قدر طیش میں آ گیا کہ اس نے گستاخی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیراہن شریف کو پھاڑ ڈالا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک پر اس گستاخی اور بے ادبی سے انتہائی صدمہ گزرا اور جوش غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ یا اللہ عز و جل اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ ابو طالب اس وقت موجود تھا، باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گیا اور کہا کہ اس دعائے ضرر سے تجھے خلاصی نہیں،
چنانچہ عتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا۔ اس کا باپ ابو لہب باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے ضرر کی فکر ہے، قافلے کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں شیر زیادہ تھے۔ رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلا سا بنا کر اس پر عتیبہ کو سلایا، اور قافلے کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے۔ اس کے بعد ایک جست لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ کر عتیبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز دی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو چکا تھا اور یہ قصہ پہلے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے، دوسرے کے ساتھ یہ عبرت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہ آئی تھی۔ ابن جبیر نے جب اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، تنعیم سے کچھ دور بائیں طرف ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی قبریں ہیں جن پر پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اب تک لوگ آتے جاتے ان منحوس قبروں پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ آج کل کا معلوم نہیں کہ ان کی قبریں نظر آتی ہیں یا زمین میں دھنس گئی یا کسی عمارت تلے دب گئیں۔ بہرحال یہ کوئی زیارت گاہ نہیں، صرف عبرت کے لیے تذکرہ کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ناراضی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔